ناظرین، 1860 میں پیدا ہونے والا جارج پارکر دنیا میں اپنے قائل کرنے کے ہنر میں یکتا مقام رکھتا ہے۔ آئے روز وہ لوگوں کو یہ یقین دلاتا رہتا تھا کہ نیو یارک کا بروکلن برج اس کی ملکیت میں ہے۔ جب لوگ اس پر یقین کر لیتے تو پارکر اسے برج بیچ دیا کرتا تھا۔ خریداروں کو اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ کا اس وقت پتہ لگتا جب وہ اپنے برج پر بیریئر یا ناکا لگاتے اور پولیس ان کو گرفتار کر لیتی۔ جارج پارکر کوئی اچھا رول ماڈل تو نہیں ہے، لیکن اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اپنی بات منوانے اور یقین دلانے کا ہنر وہ بہت خوب جانتا تھا۔ اب یہی ہنر اگر ہم اچھے مقاصد کے لیے بغیر کسی کو دھوکہ دہی کے ارادے کے سیکھ لیں تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں اس کے فوائد مل سکتے ہیں۔ دراصل کسی کو قائل کرنے کا فن آپ کی کمیونیکیشن سکلز اور آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے بیک وقت دو کام کرنے ہیں، ایک تو آپ نے سامنے والے تک اپنی بات کو درست اور سہل انداز میں پہنچانا ہے، اور دوسرا اسے یقین دلانا ہے کہ آپ کی بات ماننے میں ہی اس کا بہترین مفاد چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آگے بڑھنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کے اصل کنٹینٹ کی جانب۔ تو ناظرین، دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت کو لیڈرشپ کے میدان میں ہمیشہ سے سب سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمیشن لیڈرز سے لے کر سیاسی رہنماؤں تک، اور سیلف ہیلپ یا موٹیویشنل اسپیکرز سے لے کر دنیا کی فارچون 500 کمپنیز کے سی ای اوز اور ٹیک بلینئرز تک، سب کے سب اس ہنر سے مالا مال ہوتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر آپ کو اپنی بات منوانے کا ہنر نہ آتا ہو تو کیا آپ اچھے سیلز مین یا اچھے لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسے 5 پوائنٹس لے کر آیا ہوں جن کو سمجھنے اور عمل کرنے سے آپ کو اس پورے کنسیپٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کسی کو اپنی بات پر کیسے قائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس میں کئی مقامات پر آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں غیر اخلاقی حدود میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اس کو صرف انفارمیشنل پرپس کے لیے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں پرسویشن کے لیے پہلے پوائنٹ کی طرف۔ اور پہلا پوائنٹ اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی وجہ دیں کہ وہ آپ کو سننے پر آمادہ ہوں۔ آپ کسی ایسے شخص کو قائل نہیں کر سکتے جو آپ کو سننا نہ چاہتا ہو۔ آپ جب کسی کے پاس اپنا کوئی بزنس پلان یا کوئی نیا آئیڈیا یا کوئی نظریہ وغیرہ لے کر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو سنا جائے یا آپ پر تھوڑا وقت بھی لگایا جائے۔ جبکہ آج کل ہر کوئی مصروف ہے، لوگوں کے پاس ایکسرسائز کے لیے وقت نہیں ہے، اچھی خوراک کو پلان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، دوستوں سے اور رشتہ داروں سے ملنے تک کی فرصت نہیں ہے۔ اب ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کسی ایسے آئیڈیا کو سننے میں دلچسپی نہیں رکھتا جس کے بارے میں اس کا یہ گمان ہو کہ اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کسی کو کسی بات پر قائل کرنے سے پہلے تو آپ کو اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ جو آپ اسے بتانا چاہتے ہیں وہ چیز واقعی اہم ہے اور اسے اس کی ضرورت ہے یا اس سے اس کا فائدہ جڑا ہوا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو یہ یقین دلایا جائے کہ جو آپ اسے بتانا چاہتے ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق اس کی ذاتی زندگی، اس کی نوکری یا کاروبار وغیرہ سے ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ شاید آپ کو سننے تک کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سامنے والے کی سوچ کا پیالہ خالی کریں۔ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اب یاد کیجئے کہ آخری بار وہ کون سا شخص تھا جس نے آپ کو صرف اپنی بات سنا کر قائل کیا تھا؟ شاید ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ بے شک کسی کی بات کو آپ نے سرسری طور پر تسلیم بھی کیا ہو، لیکن ایسی صورتحال میں آپ اندر سے اپنی رائے پر ڈٹے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ کسی کے دماغ میں اپنی بات ڈالنے سے پہلے اس کی سوچ کا پیالہ خالی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت سمپل کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ صبر کا دامن تھام کر پہلے سامنے والے کو بھرپور بولنے کا موقع دیجیے اور خود گڈ لسنر بن جائیں۔ اصل میں لوگ جب بات کرتے ہیں تو اپنی بات کے درمیان میں بہت سے پریشر پوائنٹس بتا دیتے ہیں۔ انہیں کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند، کیا چیز ان کو اچھی لگتی ہے، کیا چیز بری لگتی ہے، کس چیز سے وہ چڑ جاتے ہیں، انہیں کیا پریشانی پیش آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں پتہ کرنے کے لیے ان کا بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ہی بات کرتے رہیں گے اور انہیں بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو ان کے سوچ کے پیالے کے اندر اتنی جگہ ہی نہیں ہوگی کہ آپ کی کوئی بات سما سکے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی وجہ دیں کہ وہ آپ پر کیوں بھروسہ کریں۔ یہ پوائنٹ بھی پچھلے پوائنٹ کی ایکسٹینشن ہے۔ جب آپ غور سے سنتے ہیں تو آپ کے پاس بات کرنے کے لیے اور سامنے والے کو اپنے ساتھ جذباتی طور پر کنیکٹ کرنے کے لیے بہت سا سامان مل جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک مثال لیجئے۔ سپوز کیجئے کہ اگر آپ انشورنس پالیسی بیچتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پراسپیکٹ کی ضرورت کو سمجھیں، اس کی فیلنگز کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیجئے۔
اس کے لیے آپ ان سے ان کے بچوں کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، اور گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے اپنی فیملی کے بارے میں انہیں کچھ باتیں بتا سکتے ہیں، جس سے آپ کا پراسپیکٹ پیور پروفیشنل انوائرنمنٹ سے باہر آ کر خود کو آپ کے ساتھ کمفرٹیبل اور سیف فیل کرنے لگتا ہے۔ جب یہ جذباتی ریلیشن یا ایموشنل ریلیشن آپ اس کے ساتھ بلڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ صرف اپنے آپ کو خود سیف فیل نہیں کرتا بلکہ آپ پر ٹرسٹ بھی کرتا ہے۔ اس میں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آئیڈیا کو سادہ ترین الفاظ میں بیان کریں۔ آپ کی بات کتنی ہی وزنی ہو، اگر سامنے والا اسے سمجھ نہیں سکتا تو وہ اس کے لیے بیکار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ کا مقصد بھی حل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر لوگوں میں سن کر سمجھنے کی صلاحیت بہت محدود ہوتی ہے۔ آپ نے ظاہر ہے کہ جس تک اپنی بات پہنچانی ہے اس کی صلاحیتوں کا امتحان تو نہیں لینا، بلکہ اسے آمادہ کرنا ہے کہ وہ آپ کی بات سنے اور مان لے۔ اس کے لیے الفاظ کا انتخاب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں اور آپ اپنے پراسپیکٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کے پروڈکٹ پیجز کو SEO اور کی ورڈ ریسرچ کے ذریعے ٹاپ رینکنگ میں لے کر آتے ہیں، اس جملے سے ایک نان ٹیکنیکل آدمی کنفیوز ہو جائے گا اور اس کی بنی بنائی توجہ منتشر ہو جائے گی۔ اس کے بجائے اگر آپ اس سے کہیں ہم آپ کے پروڈکٹ پیجز کو گوگل کے بتائے ہوئے اسٹینڈرڈز کے مطابق سیٹ کرتے ہیں تاکہ گوگل کے پروگرامز اسے بآسانی سمجھ سکیں، اور جب کوئی اس پروڈکٹ کو سرچ کرے تو ہمارے پروڈکٹ پیجز سرچ انجن کے ابتدائی پیجز پر نظر آئیں۔ ان دونوں مثالوں میں واضح ہو گیا کہ کون سا انداز زیادہ مائل کرنے والا اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ایکشن پروسیس کا حصہ بنیں۔ جب آپ اس لیول تک آ چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ سامنے والا آپ کی بات پر قائل ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ کی سب سے بھاری ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے کہ اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کریں کہ آپ کے آئیڈیا پر عمل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسے ہاتھ پکڑ کر سارے پروسیس سے گزارنا پڑے۔ عموماً لوگ اپنا آئیڈیا کسی سے منوا کر باقی پروسیس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ان کی پوری کوشش ضائع ہو جاتی ہے۔ دوستو، پرسویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو قائل کر کے اس سے کوئی کام لے سکنا، اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب آپ سامنے والے کے ساتھ اس پروسیس کا حصہ بنیں۔ اس لیے اس اسٹیپ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ساری کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ یہ کوئی مینیپولیشن ٹیکٹکس نہیں ہے جنہیں آپ کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک پرسویشن ماڈل ہے جو تقریباً سب کے لیے کام کرتا ہے۔ بس کچھ ذمہ داریاں آپ کی اپنی ہیں، مثلاً یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ مزاجن کیسا ہے، یا جس کو آپ نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے اس سے اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ آپ کی فیلڈ سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، اس کو اینٹیسپیٹ کرنا وغیرہ، یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ شکریہ۔